You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ یہ 5ویں نشست ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے فتنہ ارتداد کیسے روکا جائے۔ بہت ممکن ہے کہ ہمارے کچھ احباب کے لیے اس عنوان کے جو الفاظ ہیں ان کا سمجھنا تھوڑا مشکل ہو۔ فتنہ ارتداد یہ کیا ہے؟ اس فتنے کو کیسے روکا جائے؟ آئیے سب سے پہلے ہم ارتداد کے مفہوم کو سمجھ لیں۔ کوئی شخص اپنی عمر کے ابتدائی حصے سے ہی کفر یا شرک میں مبتلا ہے تو اسے مرتد نہیں کہا جا سکتا۔ ارتداد کا ارتکاب وہی شخص کر سکتا ہے جو پہلے صاحب ایمان ہو، پھر وہ ایمان کو چھوڑ دے۔ پہلے اس نے اسلام قبول کیا، پھر اس نے اسلام کو ترک کر دیا۔ اس عمل کا نام ہے ارتداد۔ ایمان لا کر ایمان چھوڑ دے، اسلام قبول کر کے اسلام چھوڑ دے، یہ ارتداد ہے اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو ایمان لانے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ قرآن حکیم نے اس سلسلے میں بہت واضح اصول ان الفاظ میں بیان کر دیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ بھی قرآن میں صراحت ہے۔ جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے اور جس کا جی چاہے وہ کفر کرے۔ اس لیے اسلام نے اپنے ان بنیادی اصولوں کو اجاگر کر دیا کہ اسلام ایک تبلیغی دین ہے، اسلام ایک تبلیغی مذہب ہے۔ تبلیغ کا مطلب بات کو پہنچا دینا، زبردستی نہ کرنا۔ ان علیک الا البلاغ، میرے محبوب آپ کے ذمے صرف بات کا پہنچا دینا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ بنا کر مسلط نہیں کیے گئے کہ اپنی باتیں آپ ان سے زبردستی منوائیں۔
دین اور دھرم کے لیے کیسے زبردستی کی جاتی ہے. آج کل آپ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اس طرح کی باتیں سنتے رہتے ہیں. وہ کس طرح زبردستی کرتے ہیں اپنے مذہب کے الفاظ بلوانے کے لیے. مار دیتے ہیں جان سے اگر وہ بندہ ان کی منشا کے مطابق وہ الفاظ نہیں بولتا. ایسے کوئی دین فروغ نہیں پاتا. اسلام چونکہ عین فطرت کا ترجمان ہے، وہ فطری بنیادوں پہ اپنا کام کرتا ہے. آج اگر آپ نے کسی کو مجبور کر کے زبردستی کر کے کلمہ پڑھوا دیا، اپنے گھر جا کے وہ کیوں کلمہ پڑھے گا؟ جب وہ اپنے ماحول میں پہنچے گا تو وہ اسلام کا کلمہ کیوں پڑھے گا؟ وقتی طور پہ زبردستی اگر اسے پڑھا دیا گیا. تو اللہ رب العزت والجلال نے بہت واضح طور پہ یہ اصول بیان کر دیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. کسی کو دین میں داخل کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا. ہاں، بات پہنچا دی جائے گی اور وہ ہر انسان کا حق ہے اپنی بات پہنچائے. اس کا بنیادی طور پہ ہر انسان کو حق حاصل ہے. زبردستی نہیں کی جا سکتی. کوئی کرتا ہے وہ اس کا اپنا میٹر ہے. ہم اور آپ تو اسلام کے ترجمان ہیں، تو اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے اس حقیقت کو بیان کرنا بھی ضروری ہے، سننا بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہم نے اور آپ نے جو دین قبول کیا ہے اس میں کسی دوسرے شخص کو داخل کرنے کے لیے زبردستی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے اور جس کا جی چاہے وہ کفر کرے. بات کا پہنچا دینا یہ ہمارے اور آپ کے ذمے ہے، جو ایک انسانی حق ہے. اس سے انسان کو محروم نہیں کیا جا سکتا. ہاں، کوئی شخص ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لے، اس کے بعد پھر وہ ایمان اور اسلام سے باہر نکل جائے، اس کا نام ہے ارتداد. پہلے ایمان قبول کیا کہ میں مومن ہوں، اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور پھر اس نے اس کا انکار کر دیا، یہ ارتداد ہے. آج کے دور میں آپ ایسے حادثات، واقعات بہت سنتے ہیں. ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس میں کسی صاحب کو بٹھلایا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ سابق مسلم، پہلے مسلمان تھے اب نہیں رہے، ان کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. پھر وہ اپنی باتیں رکھتے ہیں. آج میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے فتنہ ارتداد، اس کا سد باب بیان کروں گا. ہے تو یہ کافی علمی موضوع، لیکن میں کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے آپ دعا فرمائیں کہ اس اہم اور حساس موضوع کو نہایت آسان زبان میں آپ تک پہنچا دوں. دعا فرمائیے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اہم موضوع سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور فتنہ ارتداد سے اللہ ہماری اور آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پہ برپا ہونے والی صلح کے بعد، جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری سے دنیا کے متعدد بادشاہوں کے نام خطوط لکھوائے. ان بادشاہوں کو، شہنشاہوں کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کے ذریعہ ایمان کی دعوت دی. پیغام پہنچانا ہے، یہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ بات پہنچائیں. ماننا نہ ماننا یہ سامنے والے کا کام ہے. روم کتنی بڑی سلطنت تھی، رومن امپائر کتنا بڑا علاقہ تھا. اس وقت اس کا جو بادشاہ تھا قیصر،
رومن امپائر کا بادشاہ قیصر روم، یہ روم سے چل کر ایلیا، جس کو آج ہم اور آپ فلسطین کہتے ہیں، جہاں مسجد اقصی واقع ہے، بیت المقدس، اس کے متعدد نام رہے ہیں ہر دور کے لحاظ سے، اس زمانے میں اس کا نام ایلیا تھا۔ روم کا بادشاہ، آدھی مغربی دنیا کا اکیلا مالک، روم سے چل کر بیت المقدس پہنچا، مسجد اقصی میں حاضر ہو کر سجدے شکر ادا کرنے کے لیے۔ کس عظیم نعمت کی عطا پر یہ اللہ کی بارگاہ میں مسجد اقصی میں سجدے شکر ادا کرنے کے لیے آیا ہے، اس کی ایک مستقل طویل تاریخ ہے۔ قرآن مجید کے 21ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس سورت کا نام ہی سورۃ الروم ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رومن امپائر کتنا بڑا ہوگا کہ اس کے نام سے قرآن مجید میں مکمل ایک سورت موجود ہے، اور اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الروم۔ اس کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ فارس نے کسی وقت ملک شام پر حملہ کر کے رومیوں کو شکست دی، اور پورے ملک شام پہ ایرانیوں کا، فارس والوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید نے ایک پیش گوئی کی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین۔ آج روم مغلوب ہو گیا، فارس اور ایران کے لوگوں کا اس پہ قبضہ ہو گیا، روم شکست کھا گیا، لیکن 3 سال سے لے کر 9 سال کے اندر اندر یہ روم پھر غالب آ جائے گا، ملک شام پہ اس کا قبضہ ہو جائے گا، اور ایرانیوں کو روم شکست دے دے گا۔ یہ قرآن نے پیشگوئی کر دی، پھر ایسا ہی ہوا۔ ملک شام پہ ایرانیوں کا قبضہ ختم ہوا، روم والوں کا قبضہ پھر ملک شام پر ہو گیا۔ اس فتح کی خوشی میں رومن امپائر کا بادشاہ قیصر روم یہ سجدے شکر ادا کرنے کے لیے آیا ہے بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں کہ ہمارے رب آپ نے ملک شام پہ ہمیں دوبارہ فتح عطا کر دی، اس کے لیے وہ سجدے شکر ادا کرنے کے لیے آیا۔ مدینہ منورہ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ مدینے سے روم تو بہت دور ہے، وہاں کا بادشاہ ایلیا بیت المقدس آ گیا مسجد اقصی میں سجدے شکر ادا کرنے کے لیے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ میں سے بہت ہی خوبصورت صحابی، بڑے خوب روح تھے وہ صحابی، ان کو سفیر بنا کے بھیجنا ہے نا۔ جبریل امین جب انسانی شکل میں آتے تھے تو انہی صحابی کی شکل اور انہی صحابی کے روپ کو اپنا کے آتے تھے جبریل امین، اور وہ ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے حسین اور بڑے خوبصورت صحابی تھے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کے بادشاہ قیصر روم کی ہرقل کی بارگاہ میں جو اپنا خط بھیجنے کا ارادہ کیا تو بڑے خوبصورت صحابی حضرت دحیہ کلبی کا انتخاب کیا، یہ خط لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں رومن امپائر کے بادشاہ کو ایمان کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے خط لکھوایا، اپنی مہر لگائی، اور وہ خط حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں آئے ہوئے رومن امپائر کے بادشاہ ہرقل کے پاس بھیجا۔ یہ بہت پڑھا لکھا بادشاہ تھا۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں ارتداد کی حقیقت سمجھانے کے لیے۔ ابھی آپ سمجھیں گے جو ہمارا آج کا عنوان فتنہ ارتداد، اس کا سد باب کیسے کیا جائے،
ارتداد کے فتنے کو کیسے روکا جائے، اس کی حقیقت سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ قصہ چھیڑ دیا، جو کہ بڑا اہم عنوان ہے آج کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قیصر روم نے بہت کچھ پڑھ رکھا تھا، منجم تھا، علم نجوم کا ماہر، بہت پڑھا لکھا بادشاہ تھا یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر جب دحیہ کلبی بیت المقدس پہنچے، رومن امپائر اس کے بادشاہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی، آپ کا مبارک خط پیش کیا، اس تعارف کے ساتھ کہ یہ خط اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ قیصر روم ہرقل میرے مصطفیٰ کا نام سنتے ہی بہت کچھ سمجھ گیا۔ میں نے عرض کیا کہ بڑا پڑھا لکھا تھا، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں اس نے بہت کچھ پڑھ رکھا تھا، اور جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ جس آخری نبی کو میں نے اتنا پڑھا، جس کی آمد کا خود مجھے انتظار تھا، انہوں نے خط میرے پاس بھیج دیا، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ قیصر روم نے حکم دیا محل سجایا جائے، ان کا خط یوں ہی نہیں کھولا جائے گا، بڑی عظیم شخصیت نے یہ خط میرے پاس بھیجا ہے، ان کا خط یوں ہی نہیں کھولا جائے گا، اس کے لیے اہتمام کرو۔ پورا محل، پورا دربار سجا دیا گیا۔ قیصر روم نے ایک بڑا اچھا فیصلہ لیا، یہ خط بعد میں کھولا جائے گا، میری خواہش ہے کہ خط بھیجنے والے رسول کے بارے میں کچھ ذاتی معلومات حاصل کر لوں، اور ان کے بارے میں ذاتی معلومات وہی دے سکتا ہے جو ان کی بستی کا رہنے والا ہو، خاندان اور نسب کے لحاظ سے ان سے بہت قریب ہو، وہی سارے راز بتا سکتا ہے۔ تو قیصر روم نے حکم دیا کہ بیت المقدس میں، ایلیا میں جائزہ لو، تلاش کرو، اس نبی کے شہر کے کچھ لوگ اگر مل جائیں تو ان کو میری بارگاہ میں حاضر کرو۔ قیصر روم کے آدمی پورے شہر میں پھیل گئے، تلاش کرتے کرتے اس رسول کے شہر کے کچھ لوگ مل جائیں، وہ تلاش کرتے کرتے ملے وہ جو اس وقت کے اسلام کے سب سے بدترین دشمن تھے، جو بعد میں اسلام لائے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تجارت کے حوالے سے وہاں اپنے پورے قافلے کے ساتھ موجود تھے، پتہ چلا کہ یہ مکے کے لوگ ہیں، اور جس رسول نے یہ خط بھیجا ہے وہ مکے ہی میں تو پیدا ہوئے تھے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، وہیں ان کا بچپن گزرا، وہیں ان کی جوانی گزری، ان کا پورا خاندان، ان کا پورا قبیلہ سب وہیں تھا۔ ابو سفیان کو ان کے تمام ساتھیوں کے ساتھ قیصر روم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا گیا۔ اب مجھے سہارا لینا پڑے گا صحیح بخاری کا جو سب سے پہلا چیپٹر ہے، باب کیف کان بدو الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جو سب سے آخری 7ویں حدیث ہے، اس کا سہارا لیے بغیر یہ مضمون بیان نہیں ہو سکتا، اور اس کا سہارا لیے بغیر ارتداد کو سمجھنا بھی بڑا مشکل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہلے چیپٹر میں 7 حدیثیں ذکر کی ہیں، سب سے آخری حدیث جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اب وہ بتاتے ہیں کہ مجھے ابو سفیان نے خبر دی، یہ پورا قصہ مجھے خود ابو سفیان نے بتایا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے اس کو سنا، پھر اس کو آگے نقل کیا، بخاری میں پہنچا وہ قصہ۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت اسلام کے بدترین دشمن تھے، ان کو قیصر روم کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا۔ جو قیصر کی زبان ہے وہ ابو سفیان نہیں جانتے، اور جو ابو سفیان زبان بولتے ہیں عربی، اسے قیصر نہیں سمجھتا، اس کی تو اپنی
رومن زبان تھی، روم کا بادشاہ تھا وہ. پھر قیصر روم نے ایک ترجمان متعین کر دیا جو قیصر کی زبان کا بھی ماہر تھا، عربی زبان کا بھی ماہر تھا. یہ صحیح بخاری میں تفصیل موجود ہے کہ ترجمان کا استعمال کیا گیا. ابو سفیان نے اپنے آپ کو اس موقع پر اندر سے کچھ آمادہ پایا کہ جھوٹ کا سہارا لے لوں، لیکن ابو سفیان کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا، جھوٹ نہیں بولوں گا، جو پوچھے گا وہ سچ سچ بتاؤں گا. غور کرنا، اس وقت وہ مومن نہیں تھے، کافر تھے، مشرک تھے، لیکن جو دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ مجھ سے آخری نبی کے بارے میں بہت سارے سوالات ہوں گے، میں جھوٹ کا سہارا لے کر ان کی شخصیت کو داغدار کر دوں گا. ایسا ہوتا ہے نا. پھر اچانک ابو سفیان کے ضمیر نے آواز دی جھوٹ نہ بولنا. وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ ابو سفیان کے ضمیر نے کیوں انہیں آمادہ کیا کہ جھوٹ کا سہارا نہ لینا. کیونکہ ابو سفیان کو معلوم تھا کہ اگر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی جھوٹ بولا تو وہ تو غلط ثابت نہیں ہو پائیں گے، جھوٹ کے نتیجے میں غلط ثابت ہو جاؤں گا. اور اگر قیصر روم کی بارگاہ میں جھوٹا ثابت ہو گیا تو میری خیر نہیں. اب ابو سفیان نے تہیہ کر لیا کہ جو پوچھے گا قیصر روم صحیح بتاؤں گا. قیصر روم نے 1 2 نہیں 10 سوالات کیے ہیں. ان 10 میں سے آج کی نشست میں 2 سوالات، ابو سفیان کے 2 جوابات، اور ان دونوں جوابوں پر قیصر روم کا تبصرہ جو سب کچھ صحیح بخاری میں موجود ہے 7ویں حدیث میں، وہ آپ کو سننے کے بعد ارتداد کی حقیقت معلوم ہو جائے گی. پہلے ایمان بعد میں کفر، پہلے کوئی ایمان لایا اور بعد میں اس نے کفر کر لیا، یہ ارتداد ہے. کہاں تک اس کا امکان ہے وہ امکان سمجھنے کی آپ کوشش کریں. قیصر روم نے ابو سفیان سے ایک سوال یہ کیا کہ جو ایمان والے ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں، مجھے ایک بات یہ بتاؤ، ان میں کمی ہے یا اضافہ؟ ایزیدون ام ینقصون، ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یا کچھ کمی ہو رہی ہے؟ یہ پوچھا ہے ابو سفیان سے قیصر روم نے. تو انہوں نے کہا کہ کمی تو کہیں سے کہیں تک نہیں ہے، دن بدن ان کے ماننے والوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. سوال سمجھ گئے آپ؟ ان کے ماننے والے کم ہو رہے ہیں یا اضافہ پذیر ہیں، اور اس کے پیچھے جو حکمت ہے. ابو سفیان کے جواب پر قیصر روم نے جو تبصرہ کیا ہے، جو ٹپنی کی ہے، جب آپ وہ سنیں گے تو آپ کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی. پہلے آپ نے قیصر روم کا سوال سمجھ لیا کہ وہ ایزیدون ام ینقصون، یہ الفاظ موجود ہیں صحیح بخاری میں، ان کے ماننے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا ان کے ماننے والوں میں کمی ہو رہی ہے. تب ابو سفیان نے کہا تھا قلت بل یزیدون. ابو سفیان حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے پورا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، تب میں نے کہا تھا قیصر روم کے سامنے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، کمی نہیں ہو رہی. اب اس پر قیصر روم کوئی تبصرہ کرے گا، وہ میں آپ کو بعد میں سناؤں گا. اس کا ایک سوال اور سن لیجئے. کمی زیادتی کے لحاظ سے تو آپ نے سوال سمجھا اور ابو سفیان کا جواب بھی سمجھ لیا. اس کے بعد جو سوال ہے اس کے فوراً بعد کا، اس میں ارتداد کا تذکرہ ہے. ارتداد کا. قیصر روم نے رومن امپائر، آدھی مغربی دنیا کا اکیلا مالک معمولی انسان نہیں ہے. پورے روم کی مملکت اس کے قبضے میں، اور ملک شام بھی اس کے قبضے میں. اور ملک شام اس زمانے میں بہت بڑا تھا. سیریا جسے آج شام کہا جاتا ہے، یہ تو اس کا ایک چھوٹا سا خطہ ہے. بہت بڑا تھا ملک شام اس زمانے میں جس پہ اس کا قبضہ ہوا. قیصر روم نے
ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسرا جو سوال کیا ہے، دوسرے سے مراد اس کے بعد کا سوال، اور وہ یہ تھا فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَن يَدْخُلَ فِيهِ۔ یہ پوچھا ہے قیصر روم نے، مجھے یہ بتاؤ جو شخص ان کے دین میں داخل ہو جاتا ہے، کیا ان کے دین کی سختی کی وجہ سے ان کے دین میں کوئی ایسی سختی ہو کہ پہلے بندہ ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس کو ان کے دین میں سختی محسوس ہوئی تو اس نے پھر ارتداد اختیار کر لیا، اس نبی کے دین کو چھوڑ دیا، اس نبی کے اوپر جو ایمان لایا تھا اس سے وہ منحرف ہو گیا۔ یہ لفظ ارتداد استعمال ہوا ہے قیصر روم کے سوال میں۔ کیا کہا اس نے؟ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، کیا ان میں سے کوئی ارتداد اختیار کیا؟ پہلے مومن تھا، بعد میں اس نے ایمان سے انکار کر دیا، پہلے وہ ان کے دین میں داخل تھا، پھر وہ ان کے دین سے نکل گیا، ان کے دین کی سختی کی وجہ سے کیا کچھ ایسے واقعات پیش آئے؟ یہ کیوں پوچھ رہا ہے قیصر روم؟ ابھی اس کے تبصرے کا ذریعہ آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ ایسے سوالات کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ابو سفیان کا جواب معنی خیز اور نہایت حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر کوئی ایک بھی ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو ابو سفیان ضرور بتاتے کہ ہاں ان کا دین بڑا سخت ہے، بڑا مشکل ہے، لوگ ان کے دین میں داخل تو ہوتے ہیں لیکن دین چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ ابو سفیان کا جواب تھا لا، قلت لا، میں نے صاف کہہ دیا نہیں، یعنی ابھی تک یہ واقعہ ہی نہیں پیش آیا کہ کسی نے ان کا دین قبول کیا ہو اور پھر ان کے دین کی سختی کی وجہ سے اس نے ان کا دین چھوڑا ہو۔ ان کا تو عالم یہ ہے جو ان کا ہوا وہ انہی کا ہو کے رہ گیا، وہ کبھی ان سے منحرف نہیں ہوتا، وہ کبھی ان کا دین نہیں چھوڑتا، وہ کبھی ایمان سے الگ نہیں ہوتا۔ یہ جواب دیا تھا ابو سفیان نے اسلام کے بدترین دشمن ہونے کے باوجود حقیقت بیان کی۔ انہوں نے قلت لا، میں نے کہا نہیں، کبھی کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد باہر نہیں ہوا، جس نے ان کا دین قبول کیا وہ انہی کا ہو کے رہ گیا۔ یہ جواب دیا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جبکہ وہ اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ آپ نے قیصر روم کے دونوں سوال قاعدے سے سمجھ لیے، ابو سفیان کے دونوں جواب بھی آپ کے علم میں آ گئے۔ اب ذرا ان دونوں جوابوں پر قیصر روم کا تبصرہ سنیے، اس کی ٹپنی سنیے، کیا ٹپنی کی ہے اس نے کہا سألتک ایزیدون ام ینقصون، ابو سفیان میں نے تم سے یہ پوچھا کہ ایمان والوں کا اضافہ ہو رہا ہے یا نبی کے ماننے والے کم ہو رہے ہیں، تو تم نے کہا وہ تو بڑھ رہے ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تب قیصر روم نے حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے کہا وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ، ایمان کا معاملہ یہی رہتا ہے یہاں تک کہ ایمان پوری قوت کے ساتھ، پورے اتمام کے ساتھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ قیصر روم کا دوسرا سوال، ابو سفیان کا دوسرا جواب، اس پر قیصر روم کا جو تبصرہ ہے وہ آج ہمارے اس موضوع سے وابستہ ہے۔ قیصر روم کہتے ہیں کہ میں نے تم سے پوچھا ابو سفیان کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سختی کی وجہ سے کیا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہو کر پھر نکل جاتا ہے کیا؟ وہ ارتداد اختیار کر لیتا ہے کیا؟ تو تم نے کہا لا، نہیں۔ ان کے جواب کا تذکرہ کر کے قیصر روم نے کیا کہا آپ دیکھیں، اس نے کہا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانِ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبِ، یہ ہیں اس کے الفاظ اور بہت جامع الفاظ۔ قیصر روم نے کہا ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے، جب ایمان کی بشاشت،
صاحب ایمان کے دل میں اتر جاتی ہے تو حالات پھر کیسے ہی ناگزیر کیوں نہ ہو، وہ ایمان والا کبھی ایمان سے پھرتا نہیں ہے۔ یہ راز کھول دیا قیصر روم نے۔ شاید یہ حقیقت بہت سے ایمان والوں کو نہیں معلوم ہوگی جو حقیقت قیصر روم کو معلوم تھی، رومن امپائر کے بادشاہ کو معلوم تھی۔ ایمان کا معاملہ یہی ہے کہ جب ایمان کی بشاشت انسان کے دل میں اتر جاتی ہے تو پھر وہ کچھ بھی ہو جائے وہ ایمان سے الگ نہیں ہوتا، وہ ارتداد اختیار نہیں کرتا۔ ایمان کی بشاشت دل میں پیدا ہو جانے کے بعد بندہ ایمان سے الگ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان کی بشاشت دل میں پیدا نہ ہو سکی اس سے پہلے امکان ہے کہ یہ بندہ ایمان سے باہر ہو جائے۔ ڈیبیٹ میں جتنے آپ کو ایکس مسلم دکھائی دیتے ہیں وہ بڑے فخر سے، بڑی شان سے کہتے ہیں کہ میں ایکس مسلم ہوں، ان کا نام مسلمانوں جیسا بتایا جاتا ہے، پھر ان کا تعارف کراتے ہیں کہ یہ سابق مسلم ہیں، یہ پہلے مسلمان تھے، بعد میں انہوں نے اسلام کو چھوڑا، پہلے یہ مومن تھے، بعد میں انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا، لہذا یہ ایکس مسلم اور ایکس مومن ہیں۔ بخاری شریف کی اس حدیث کے تناظر میں یہ سبق یاد رکھیے گا کہ وہ پہلے مومن تھے کب کہ انہوں نے ایمان چھوڑا، وہ پہلے مسلم تھے کب کہ انہوں نے اسلام چھوڑا، کیونکہ ایمان کی بشاشت ان کے دل میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ایمان کے چھوڑنے کے امکانات ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، جس کے دل میں ایمان کی بشاشت اتر گئی پھر وہ کبھی ایمان کو ترک نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری میں قیصر روم کے اس سوال، ابو سفیان کے جواب اور قیصر روم کے تبصرے نے حقیقت اجاگر کر دی۔ 10 سوالوں کا جواب پانے کے بعد قیصر روم نے جو آخری بات کہی تھی وہ بڑی عجیب ہے، اس سے آپ اس کی عقیدتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنے سوالوں کے جوابات سننے کے بعد اور اس پہ تبصرہ کرنے کے بعد آخر میں یہ کہا تھا کہ ابو سفیان، جو کچھ تم نے مجھے بتایا اگر یہ سب کچھ صحیح ہے، میرے سوالوں کے جو جوابات ابو سفیان تم نے دیے اگر حقیقت ایسی ہے تو وہ وقت بہت جلد آ رہا ہے کہ اسی نبی کی حکومت یہاں قائم ہوگی جہاں میرے دونوں پیر ہیں، یعنی ملک شام میں میری حکومت باقی نہیں بچے گی، اس نبی کی حکومت یہاں قائم ہوگی، اس نبی کے ماننے والے یہاں کے مالک بنیں گے جنہوں نے میرے پاس یہ خط بھیجا ہے۔ اتنی بڑی بات کہی تھی قیصر روم نے، اور یہی نہیں کہا، اس نے ایک تمنا ظاہر کی، کاش کوئی ایسی سبیل نکل آئے، کاش کوئی ایسا راستہ بن جائے کہ کسی طرح میں اس رسول کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ یہ تمنا ظاہر کی اس نے، بخاری میں اس کی پوری وضاحت اسی حدیث میں موجود ہے۔ رومن امپائر کا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے، کاش میری قسمت مجھے ان کی بارگاہ میں پہنچا دیتی تو وہاں پہنچ کر میں ان کے پیر دھویا کرتا۔ یہ ہے بشاشت ایمانی، جس کے دل میں اتر جائے پھر حالات کا کوئی دباؤ، ماحول کی کوئی مخالفت، حالات کی کوئی نامساعدت آپ کو ایمان سے جدا نہیں کر سکتی، اور وہی منظرنامہ رہے گا جو ابو سفیان کے جواب پر قیصر روم نے واضح کیا، جس کے دل میں ایمان کی بشاشت اتر گئی پھر وہ کبھی ایمان کو ترک نہیں کر سکتا، پھر وہ بندہ ارتداد نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو ایک حدیث اور سناؤں، اس کے بعد کچھ خوشخبریاں۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے چیپٹر میں موجود ہے۔ کتاب الایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان، جس شخص میں 3 صفات پیدا ہو جائیں اسے ایمان کی حلاوت مل جائے گی، ایمان کی مٹھاس مل جائے گی، ایمان کی بشاشت اس کے دل میں اتر جائے گی۔ اور میں نے عرض کیا کہ جب ایمان کی بشاشت اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس دل میں اترے گی پھر وہ بندہ کبھی ارتداد نہیں کر سکتا۔
یہ جتنے واقعات آپ دیکھتے ہیں، جتنے حادثات دیکھتے ہیں، چند سکوں کے لیے صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان چھوڑ دیا، کرسی کے لیے ایمان چھوڑ دیا، اقتدار کی مسند کے لیے ایمان چھوڑ دیا، کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو کے ایمان چھوڑ دیا، چند پیسوں کے لالچ میں ایمان چھوڑ دیا. یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پہلے مومن کہہ رہے تھے، اس کے بعد دنیا کے حادثات، واقعات، ہلاکت خیزیاں، نامساعدت، پریشانیاں، بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جاتا ہے، ارتداد کر لیتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ گھبرانا نہیں اور مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. تصور یہ بنا لینا کہ یہ پہلے بھی مومن نہیں تھے، یہ پہلے بھی اس معیار کے مومن تھے ہی نہیں جس معیار کا مومن اسلام طلب کرتا ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو اس معیار کا مومن بنا دے جو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلوب ہے. اس معیار اور اس گراف تک پہنچنے سے پہلے خطرہ ہی خطرہ ہے، اور اس معیار پہ پہنچ گئے، اس سطح پر پہنچ گئے ایمانی نقطہ نظر سے جو اللہ اس کے رسول کو مطلوب ہے. میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ آ جائیں، کتنا ہی بڑا لالچ کیوں نہ دے دیا جائے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر آپ ایمان سے دستبردار نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ اس سطح پر پہنچ گئے. اس سے پہلے خطرہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان. تین صفات ایسی ہیں جس کے اندر وہ تین صفات پیدا ہو جائیں اسے ایمان کی حلاوت مل جائے گی، اور جسے ایمان کی حلاوت مل گئی پھر وہ کفر نہیں کر سکتا، پھر وہ شرک نہیں کر سکتا، پھر وہ ارتداد نہیں کر سکتا. اور یہی تو ہماری گفتگو کا موضوع ہے آج کہ فتنہ ارتداد کیسے روکا جائے. ایمان والے کفر میں جا رہے ہیں، ان کو کیسے روکا جائے. ایمان والے شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان کو کیسے روکا جائے. مسلم ایک مسلم بننے پہ فخر کر رہے ہیں اور ڈیبیٹ میں بیٹھ کے وہ اپنے آپ کو سابق مسلم کے عنوان سے متعارف کراتے ہیں. ان کو کیسے روکا جائے. اس کو نہ طاقت سے روکا جا سکتا ہے، نہ قوت سے روکا جا سکتا ہے، نہ لالچ سے روکا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا لالچ کوئی اور دے گا تو وہ ادھر چلا جائے گا. اس کا بس ایک علاج، ایک حل ہے کہ ہر صاحب ایمان اپنے اندر وہ تین صفات پیدا کر لے جس سے ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے. اور جب ایمان کی حلاوت مل جائے گی تو پھر ارتداد کا فتنہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا. ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان. تین صفات ایسی ہیں جس کے اندر وہ پیدا ہو جائیں اسے ایمان کی حلاوت مل جائے گی، اسے ایمان کی بشاشت مل جائے گی، اسے ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. ان تین چیزوں میں سے، ان تین صفات میں سے جو پہلی صفت ہے اس کو پوری توجہ سے سننا ہے. یہی حل ہے، یہی سد باب ہے، اسی سے ارتداد کے فتنے کو روکا جا سکتا ہے. ایمان اس لیول پہ آ جائے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس سطح پر آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کائنات کی ہر شے کے بالمقابل زیادہ محبوب بن جائیں. اللہ کی محبت کے بالمقابل، اللہ کے رسول کی محبت کے بالمقابل کائنات کی کوئی شے تمہارے دل کے نہیا خانوں میں محبوب نہ رہے. یہ ہے وہ صفت جو ہمیں اور آپ کو ارتداد سے روکے گی. ایمان کی حلاوت اس کے ذریعہ ملے گی، ایمان کی بشاشت اس کے ذریعہ ملے گی، اور ایمان کی چاشنی اس کے ذریعہ ملے گی. اور جس کو ایمان کی حلاوت مل گئی، جس کو ایمان کی بشاشت مل گئی، وہ ارتداد نہیں کر سکتا. پہلی بات سمجھ میں آ گئی. اللہ اس کے رسول کائنات کی ہر شے کے بالمقابل زیادہ محبوب بن جائیں. کائنات کی کسی شے سے ویسی محبت نہ ہو جیسی اللہ سے ہو. کائنات کی کسی چیز سے، کسی مخلوق سے متعلقین، اعزاء، اقرباء، آل، اولاد، بیوی، جتنے بھی رشتے ہیں، ساری کائنات کے بالمقابل اللہ اس کے رسول زیادہ محبوب بن جائیں. اس کے نتیجے میں ہمیں بھی اور آپ کو بھی ایمان کی حلاوت ملے گی. یہ پہلی صفت بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ اختیاری چیز ہے.
کریں گے کوشش. ساری کائنات کے بالمقابل اللہ سب سے زیادہ محبوب بنیں گے کیسے؟ ساری کائنات کے بالمقابل اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب بنیں گے کیسے؟ اس کا اصول معلوم ہے محبت کا. یاد کیجئے، ہر محبت موقوف ہوتی ہے معرفت پر. ہر محبت موقوف ہوتی ہے معرفت پر. معرفت نہیں تو محبت نہیں. جیسے جیسے ان کی پہچان بڑھے گی، جیسے جیسے ان کی پہچان آپ کو زیادہ حاصل ہوگی، اسی قدر ان کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. پہچان نہیں تو محبت کے دعوے بیکار ثابت ہوں گے. معرفت نہیں تو محبت کیوں؟ معرفت حاصل کرنے کے لیے ساری کائنات ہے. کائنات کا کوئی ایک ذرہ آپ اٹھائیں، غور کریں گے تو اسی ایک ذرے سے اللہ کی معرفت ملے گی، اور معرفت ملتے ہی محبت میں اضافہ ہو جائے گا. تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے. مثال دے دینے سے بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. ذرا ان کی معرفت کا ایک منظرنامہ دیکھیں. بالکل سڑی گلی بیکار سی مٹی، مزید آپ نے یہ کیا کہ اس میں اور بدبودار گوبر ڈال دیا. پہلے سے وہاں بدبو آ رہی تھی اس مٹی سے، بڑی خراب سی مٹی، مزید آپ نے گوبر، بدبودار گوبر آپ نے اس میں ڈال دیا. آپ کے پاس ایک کتنی بڑی لکڑی ہے گلاب کے پودے کی، آپ نے وہ لکڑی اس غلیظ جگہ میں گاڑ دی. پہلے سے ہی وہ زمین گندی، مزید گوبر ڈال کے آپ نے اسے اور گندا اور بدبودار بنا دیا. اس میں آپ نے ایک لکڑی گلاب کی ٹہنی اس میں گاڑ دی. کچھ دنوں کے بعد وہ سوکھی ہوئی ٹہنی ہری بھری ہو گئی، اس میں سے شاخیں نکل پڑیں، کچھ کانٹے تیار ہو گئے، اور شاخیں بنی تو اس کے اندر پتیاں آ گئیں. کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، اس میں چھوٹی سی کلی دکھائی دی، اور کچھ عرصے کے بعد وہی چھوٹی سی کلی بڑی ہوئی، پھر وہ کلی کھل گئی. کتنی حسین پنکھڑیاں ہیں، کتنا اعلیٰ درجے کا تناسب ہے ہر پنکھڑی میں. نظر آنے والا حسن ہی ان پنکھڑیوں میں نہیں، اس گلاب کے پھول میں کتنی دل آویز، مشام جاں کو معطر کرتی ہوئی خوشبو موجود ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ زمین پہلے سے ہی گندی سندی، آپ نے مزید اس میں گوبر ڈال کے اسے اور بدبودار بنا دیا. پھر اس کے اندر جو آپ نے شاخ لگائی ہے گلاب کے پودے کی، اس میں یہ کلی کیسے بن گئی؟ اس کلی کے اندر یہ کھلنے کا ہنر کس نے پیدا کر دیا؟ اور اس کی ہر پنکھڑی میں مشام جاں کو معطر کرتی ہوئی خوشبو کس نے بھر دی؟ دنیا کا کوئی بھی شخص، ایگریکلچر کا کوئی بھی سائنسداں آئے اور کہے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں اس کی، ملے گا کوئی اس کا ذمہ دار؟ یہ ذمہ داری جس نے لی ہے اسی کو ہم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، میرے اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے اس گندے مقام سے ایسا خوشبودار پھول تیار کر دیا. کائنات کا کوئی بھی ذرہ آپ اٹھائیں، یہ پانی ہے، کتنی گیسوں کا مجموعہ ہے. ایک گیس نکل جائے تو زہر، اور دوسری گیس نکل جائے تو پانی غائب. ہمارے اور آپ کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے تنفس کا نظام کتنا ضروری ہے، سانس لینے کا نظام. پھیپھڑے کام نہ کریں تو سانس کیسے لیں گے؟ سانس لینے کے لیے آکسیجن کا ہونا ضروری ہے. انہوں نے کتنی مقدار میں آکسیجن فراہم کیا ہے ہر جگہ. معرفت حاصل ہوگی، محبت پیدا ہوگی. یہ ہمارے اللہ ہیں جو رب العالمین ہیں، جنہوں نے ہماری پرورش کا پورا انتظام کیا ہے، ہمارے ایک ایک عضو کو بنایا اور اس کی غذا کا پورا انتظام کیا. جیسے جیسے معرفت بڑھے گی ویسے ویسے محبت میں اضافہ ہوگا، اور ایک اسٹیج ایسا آئے گا، ضرور آئے گا کہ آپ کی زبان نہیں، آپ کا ضمیر پکار اٹھے گا، اب مجھے جس کی معرفت مل گئی ہے میں اس کا انکار کسی حال میں نہیں کر سکتا. آگ میں ڈالو، جلنے کے لیے تیار، ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے. سولی دینا چاہتے ہو، ہم اس کے لیے تیار،
ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی معرفت ایسی مل گئی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معرفت اور محبت کے اس مقام پہ فائز ہو گئے کہ حضرت خباب کو دہکتے ہوئے شعلوں پہ ڈالا جاتا تھا. ان کی کمر کے خون اور چربی سے وہ دہکتے ہوئے شعلے تو بجھ جاتے تھے، لیکن حضرت خباب کے دل میں جو ایمان کا نور تھا اسے یہ ظلم، جبر اور استبداد ختم نہ کر سکا. اللہ ایسی معرفت اور ایسی محبت ہمیں اور آپ کو عطا کرے. کیا آپ جانتے ہیں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی معرفت حاصل ہے؟ کتنا پڑھا ہے ان کو؟ ان کے بچپن کے واقعات کی کوئی خبر ہے؟ ان کی جوانی تک کے واقعات کا کچھ علم ہے؟ اولین وحی کا نزول کیسے ہوا کچھ پتا ہے؟ ان کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی کے شب و روز کا علم ہے؟ معاف کیجئے گا زیرو. اور یہ 15 روزہ اجلاس جو ہر سال منعقد ہوتا ہے اس کا مقصد یہی تو ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے بن جائیں اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے واقف ہو جائیں. جب اللہ کی معرفت نہیں تو محبت کہاں سے آئے گی؟ اور رسول کو تو بالکل نہیں جانتے، بالکل نہیں جانتے. انہیں پڑھا کرو، انہیں سنا کرو، انہیں جتنا پڑھو گے اتنی معرفت ملے گی. عبداللہ کے در یتیم، آمینہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے، اللہ کے آخری نبی جن سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا، ان سے حسین مکھڑا ابتدائے آفرینش سے آج تک چاند کی ضیاء پاش کرنوں نے نہیں دیکھا، جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی اور جن کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی. اتنے عظیم رسول کی امت میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو داخل کیا، اور ہم اور آپ اتنے ناقدرے ایسے عظیم رسول کو پڑھتے نہیں، بالکل ان سے ناواقف ہیں. اب اس ناواقفیت کی حالت میں اگر کوئی ایکس مسلم بن جائے تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ وہ تو اللہ کو بھی نہیں جانتا، رسول اللہ کو بھی نہیں پہچانتا. اگر ایسے شخص نے ایمان چھوڑ دیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ان حالات میں تو ایمان انسان چھوڑ ہی دے گا. لیکن میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، حق عرض کرتا ہوں، جسے اپنے اللہ کی معرفت مل گئی، اس معرفت کے نتیجے میں حقیقی محبت مل گئی. جس بندے کو، جس امتی کو اپنے رسول کی صحیح معرفت مل گئی اور اس معرفت کے نتیجے میں حقیقی محبت مل گئی، پھر تو کچھ بھی ہو جائے وہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑ نہیں سکتا. حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے جدا نہیں ہو سکتا. تو پہلی بات معلوم ہو گئی جس سے ایمان کی حلاوت ملے گی، ایمان کی چاشنی ملے گی، وہ کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول اتنے محبوب ہو جائیں کہ کائنات کی کوئی شے ان کے بالمقابل اتنی محبوب نہ رہے. اللہ اس کے رسول کی محبت کے سامنے کائنات کی ہر شے کی محبت پھیکی پھیکی نظر آئے، تب جا کے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی. اور ایمان کی حلاوت مل گئی تو پھر ارتداد ختم. اور ابھی تو آپ نے ایک ہی صفت سنی ہے، اب دوسری صفت سنیے. بہت اہم باتیں ہیں یہ آج کے درس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. ایمان کی پختگی کے لیے، ایمان کی حلاوت اور اس کی چاشنی پانے کے لیے دوسری صفت اپنے اندر یہ پیدا کرنی ضروری ہے کہ جس کسی سے محبت ہو بس اللہ کے واسطے ہو. اگر اس صفت میں کوئی کمزوری ہے یہ کبھی بھی کفر کر سکتا ہے، ایمان سے باہر جا سکتا ہے. کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ اس نے ایمان کی حلاوت حاصل کرنے کی کوشش کب کی؟ جب اسے ایمان کی حلاوت نہیں ملی، جب اسے ایمان کی بشاشت نہیں ملی، یہ کبھی بھی کفر کر سکتا ہے، ایمان سے باہر جا سکتا ہے. لیکن اگر اس نے کسی بھی شخص سے محبت کی تو محبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کسی سے محبت دنیا کے لیے نہ کرنا، یہ دنیا فانی ہے، وہ محبت بھی فنا ہو جائے گی. کسی بھی شخص سے محبت کرو تو اللہ کے واسطے کرو، اللہ باقی ہیں، ان کی برکت سے یہ محبت بھی باقی رہے گی.
ایک موقع پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابی نے دیکھا کہ کوئی صاحب ذرا فاصلے سے گزرے ہوئے جا رہے ہیں. ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صاحب جو جا رہے ہیں میں ان سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں. دیکھیے اس صحابی میں یہ صفت موجود تھی، میں ان سے محبت اللہ کے واسطے رکھتا ہوں، اللہ کے واسطے میں ان سے محبت کرتا ہوں. اظہار کیا اپنی محبت کا. وہ محبت کس وجہ سے؟ اللہ کے واسطے. کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے فوراً سے پوچھا کہ تم ان سے اللہ کے واسطے محبت کرتے ہو، ان کو اپنی اس محبت کے بارے میں کبھی کچھ بتایا بھی ہے؟ تم ان سے اللہ کے واسطے محبت کرتے ہو، تم نے اپنی اس محبت کا اظہار ان کے سامنے کبھی کیا؟ تو ان صحابی نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، محبت تو میں ان سے اللہ کے واسطے کرتا ہوں، لیکن کبھی میں نے اپنی اس محبت کا اظہار ان کے سامنے نہیں کیا. میں نے ان کو کبھی نہیں بتایا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، جاؤ ان کو جا کے بتاؤ کہ تم ان سے اللہ کے واسطے محبت کرتے ہو. کسی سے محبت کرو تو اللہ کے واسطے کرو، اور اس محبت کو اپنے دل کے نہا خانوں میں چھپا کر نہ رکھو. سنت یہ ہے کہ اپنی اس محبت کا اظہار کرو. سامنے والا کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں جو آپ کے دل کی بات جان لے. جب اسے بتاؤ گے تو اسے پتہ چلے گا. وہ صحابی تیزی کے ساتھ میں گئے، ان سے ملاقات کی اور ایک بڑا تاریخی جملہ ان سے کہا، انی احبک فی اللہ. جناب میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں. نبی کی ہدایت کے مطابق جا کے اظہار کیا انہوں نے. محبت پہلے سے تھی، نبی کے اسی مزاج کے مطابق کہ جس سے بھی محبت رکھو اللہ کے واسطے رکھو. لیکن نبی نے اس بات کو یہیں ٹھہرایا نہیں، اس کو یہی موقوف نہیں رکھا. فرمایا کہ جس سے محبت رکھو اللہ کے واسطے رکھو، اور اگلی سنت یہ ہے کہ اس محبت کا اظہار بھی کرو. اسے بتاؤ کہ میں تم سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں. تو وہ صحابی گئے اور ان سے جا کے عرض کیا، انی احبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں. انہوں نے جواب میں جو کچھ کہا، اللہ ہمیں اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. ان صحابی نے ان سے کہا، احبک الذی احببتنی لہ، جس اللہ کے واسطے تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، میری دعا ہے کہ میرا وہ اللہ تم کو اپنا محبوب بندہ بنا لے. تم اس کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو، میری دعا یہ ہے اللہ تم کو اپنا محبوب بندہ بنا لے. آئیے ہم اور آپ اس حدیث کے تناظر میں اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں اس سنت کو برپا کریں. نمبر 1، جس سے بھی محبت کریں وہ اللہ کے واسطے، تو ایمان کی حلاوت ملے گی. اور یہ محبت دل کے نہا خانوں میں چھپا کے رکھیں گے یا بتائیں گے؟ زور سے بولیں، بتانا بھی سنت ہے. تبھی میرے مصطفیٰ نے ان صحابی کو ان کے پاس بھیجا، جا کے بتا کراؤ کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو. اپنے سماج کو ٹٹولیے، اپنے معاشرے کو دیکھیے، کس قدر اختلاف، انتشار، نفرتیں پنپ رہی ہیں ہمارے اور آپ کے ماحول میں. کوئی کسی سے کہتا ہے کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں. اگر اس سنت کو ہم اپنے ماحول میں برپا کر دیں، شوہر اپنی بیوی سے فطری محبت تو رکھتا ہے، کاش وہ اپنی بیوی سے کہہ دے، شریک حیات میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں. اور وہ بیوی بھی کہہ دے اپنے شوہر سے اس فطری محبت سے اوپر اٹھ کر، میرے سر کے تاج، میرے شوہر نامدار، میں بھی آپ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتی ہوں. باپ اپنے بیٹوں کو یہ حقیقت بتا دے کہ میرے بچوں میں تم سب سے محبت کرتا ہوں اللہ کے واسطے. اور اس کی جو اولاد ہے، اس کے جو بیٹے ہیں، وہ بھی اپنے باپ سے کہہ دیں، اپنی ماں سے کہہ دیں کہ ہم آپ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتے ہیں. نمازی سے کہہ دے، اپنے گھر سے میں چلا، آپ اپنے گھر سے نماز کی ادائیگی کے لیے چلے، راستے میں ملاقات ہو گئی، اسی راہ میں کہہ دو کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں.
مسجد کے نمازی ایک دوسرے کو یقین دلائیں کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں. پھر اس کے جواب میں اگر آپ عربی میں نہ کہہ سکے تو اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتے ہیں تو میری دعا یہ ہے کہ میرا اللہ آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا لے. اگر یہ ماحول ہمارے اور آپ کے درمیان برپا ہو جائے تو ہمارا معاشرہ کتنا حسین بن جائے گا, ہمارا سماج کتنا اچھا بن جائے گا. تو یہ عمل بھی بڑا اہم ہے ایمان کی حلاوت کو پانے کے لیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں. کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے. ہمارا اور آپ کا رشتہ, ہمارا اور آپ کا تعلق اللہ کی محبت پر قائم ہے. آپ آئے تو اللہ کے واسطے, میں حاضر ہوا تو اللہ کے واسطے. اللہ اس کی برکت سے ہمیں اور آپ کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے. بس مزاج یہ بنا لیجئے کہ ہمیں جس سے بھی محبت ہو اللہ کے واسطے ہو. دو باتیں ہو گئیں, دو صفات کا پتہ چل گیا. ساری کائنات کی محبت کے بالمقابل اللہ اس کے رسول زیادہ محبوب بن جائیں. جس کسی سے محبت کرو اللہ کے واسطے کرو. تیسری اور آخری صفت صحیح بخاری کے حوالے سے سنیے, وہ بھی بڑی اہم ہے. ایمان کی حلاوت مل جائے گی. میں اپنے نبی کے فرمان کے تناظر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, ارتداد نہیں ہوگا. گناہ ہو سکتے ہیں, غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن انشاءاللہ ارتداد کا فتنہ وجود پذیر نہیں ہوگا. جتنے ایمان والے ہیں کوئی ایمان سے دور نہیں ہوگا, ایمان کی مملکت سے باہر نکل کر وہ کفر کی حدود میں داخل نہیں ہوگا. اس کے اندر اگر یہ تین صفات موجود ہیں پورا یقین رکھیے وہ ایمان نہیں چھوڑ سکتا, وہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑ نہیں سکتا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حلاوت پانے کے لیے جو تیسری قید لگائی ہے وہ یہ ہے, وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهَ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. رواہ البخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایمان سے کفر میں جانے کو اتنا ناپسند کرے, اتنا ناپسند کرے جتنا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. یہ صفت پیدا ہوگی تو ایمان پر ہمیشہ باقی رہیں گے. ایمان سے کفر میں جانا کتنا ناپسند ہو جائے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا مجمع ہے, یہاں آگ کے دہتے ہوئے شعلے تیار کیے جائیں اور کسی سے پورے مجمع میں اعلان کیا جائے کہ آپ میں سے کون صاحب ہیں جن کو اٹھا کے اس میں ڈال دیا جائے. ہر شخص منع کرے گا, اس کو ناپسند کرے گا کہ صاحب ہمیں مت ڈالنا, ہمیں مت ڈالنا. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال کے ذریعہ سمجھا دیا کہ جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو, اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتے ہو, اتنا ہی تمہیں ناپسند ہونا چاہیے ایمان سے کفر میں جانے کو. اگر یہ صفت پیدا ہو گئی تو پھر ارتداد وجود میں نہیں آئے گا. پھر کوئی مومن ایمان کا دامن نہیں چھوڑے گا, پھر وہ اپنے رسول کے دامن کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا بشرطے کہ اس کے اندر یہ تینوں صفات پیدا ہو جائیں. اور یہ تینوں صفات اختیاری ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا, ساری کائنات کے بالمقابل اللہ رسول کی محبت زیادہ حاصل ہو اس کے لیے معرفت چاہیے. جیسی جیسی معرفت بڑھے گی ویسے ویسے محبت میں اضافہ ہوگا. کسی بھی شخص سے محبت کریں تو اللہ کے واسطے کریں, اور ایمان سے کفر میں لوٹنے کو اتنا ناپسند کریں جتنا کہ خود کو آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتے ہیں. اگر یہ تین صفات پیدا ہو گئیں تو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی اور ایمان کی مٹھاس حاصل ہو جائے گی. پھر ارتداد نہیں ہو سکتا. گناہ ہو سکتے ہیں, برے کام صادر ہو سکتے ہیں, لیکن ارتداد یعنی ایمان کو چھوڑ کے کفر میں جانا, اسلام کو چھوڑ کے شرک میں جانا, یہ بیماری وقوع پذیر نہیں ہو سکتی. اللہ ہم سب کو ایمان پہ استقامت عطا فرمائے. اب آئیے ہم قرآن کی ایک آیت کے حوالے سے آپ کو خوشخبری سنا دیں, پھر دعا ہو جائے گی. بڑی اہم آیت ہے. اس آیت کو سمجھانے کے لیے گویا یہ ابھی تک کی بخاری کی احادیث جو میں نے آپ کو سنائی یہ اس کی تمہید تھی. اب آپ کی سمجھ میں وہ آیت قرآنی بڑی آسانی سے آ جائے گی جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی. میرے رب کا فرمان ہے
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ ایمان والوں کو خطاب ہے۔ اس سے پہلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا موجود ہے۔ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی تم کفر کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اب سے 1450 سال پہلے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس کے اولین مخاطبین کون ایمان والے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کے صحابہ۔ ہم اور آپ تو یا ایھا الذین آمنوا کے مخاطب بنے ہیں 1450 سال کے بعد۔ اب سے 1450 سال پہلے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو یا ایھا الذین آمنوا اللہ نے کن سے کہا؟ اپنے نبی کے صحابہ سے۔ وہ ہیں یا ایھا الذین آمنوا کے اولین مخاطب۔ اللہ نے نبی کے صحابہ کو یہ خوشخبری سنا دی، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو، یعنی نہیں کر سکتے۔ یہی بات قیصر روم نے کہی، یہی صفت ایمان کی حلاوت اور ایمان کی بشاشت حاصل ہو جانے کے بعد یہ صفت پیدا ہوتی ہے کہ یہ انسان ایمان سے کفر کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ یہی بات میرے رب نے کہی اپنے محبوب نبی کے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، یعنی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے گارنٹی دے دی۔ 1450 سال کے بعد ہم اور آپ بھی اس کے مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کے۔ اللہ آج ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، ایمان والو تم کیسے کفر کر سکتے ہو، یعنی نہیں کر سکتے۔ وجہیں دو ہیں۔ وجہ کتنی بتائیں اللہ نے؟ 2۔ ان دونوں وجہوں کو بہت غور سے سماعت کیجئے اور اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کیجئے۔ کبھی کفر نہیں ہو سکتا ایمان والے سے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، ایمان والو تم کیسے کفر کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تمہارے سامنے تو اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے۔ آیات الہی کی تلاوت کی خاصیت یہ ہے کہ پھر بندہ ان آیات الہیہ کو سن کر اس میں جتنے مضامین ہیں، اس کی جتنی گہرائیاں اور گہرائیاں ہیں، اس میں جتنے مفاہیم ہیں، وہاں تک رسائی ہو جانے کے بعد یہ بندہ کبھی کفر کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے آیات الہی کی خصوصیات۔ آیات الہی قرآنی آیتوں میں یہ خاصیت موجود ہے، جہاں اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے سنایا جائے گا، جہاں اللہ کا کلام سمجھایا جائے گا، جہاں آیات الہیہ کی تشریح اور تفسیر ہو رہی ہوگی، اس کے سننے والے کبھی کفر کر ہی نہیں سکتے۔ یہ میرے رب کے کلام کی خاصیت ہے۔ صحابہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ رسول انہیں سمجھا دیا کرتے تھے قرآن۔ انہوں نے ایسا قرآن سمجھا کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ سے اللہ نے ان کو مخاطب کیا کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ تمہارے درمیان اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اب میں اپنے آپ کو ٹٹولوں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کیا یہ ماحول ہمارے درمیان برپا ہے؟ کیا اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہمارے درمیان ہو رہی ہے جیسی مطلوب ہے؟ چند آیتیں آپ نے سن لی امام صاحب کے پیچھے، سمجھا کتنا ہے اسے؟ نہیں سمجھے نا؟ تو پھر یہ قرآن کی آیتیں ہمارے اور آپ کے دلوں کو کیسے متاثر کریں گی؟ قرآن کے سننے اور سمجھنے کا ماحول برپا کیجئے، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں درس قرآن کی مجالس قائم کیجئے اور ذہن یہ بنائیے اسی قرآن کی آیتوں کے سننے سنانے سمجھنے سمجھانے سے ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ اگر اس اعتقاد میں کوئی سی بھی کمزوری آ گئی، یہ قرآن سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ پھر ایمان نہیں بچے گا۔ کسی بھی چوراہے پہ ایمان کے ڈکیت آئیں گے اور آپ کا ایمان لے کے چلے جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آیات الہی، قرآن مجید کی آیات، ان کو سننا چھوڑ دیا، ان کو سمجھنا چھوڑ دیا، ان کی تلاوت بند کر دی۔ جو شفاء لما فی الصدور، سینوں کی بیماریوں کی شفا اور دل کی بیماریوں کا علاج جس قرآن میں موجود تھا، ہم نے اسے ہی نہیں پڑھا، اسے ہی نہیں سنا، اسے ہی نہیں سمجھا، تو پھر کون سی طاقت ہے
جو ایمان سے کفر میں جانے سے روک دے. میرے رب نے کہا کہ تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے. ہاں قرآن نہیں سنو گے، نہیں سمجھو گے تو ہر وقت خطرہ لاحق رہے گا کہ پتہ نہیں کب ایمان پہ ڈاکہ پڑ جائے. میں ایک آیت کے ذریعہ دیکھیے منظرنامہ پیش کروں گا، قرآن کی ایک آیت کے ذریعہ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا. ایک آیت سے ایمان کا گراف کہاں پہنچے گا ابھی اسی مجلس میں. تو اگر پورا قرآن آپ نے سمجھ لیا تو کیا عالم ہوگا ایمان کا، ایمان کس سطح پر پہنچ جائے گا قرآن کے حوالے سے. قرآن مجید کی ایک دعوت ہے دنیا کے تمام انسانوں کو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. ہر انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. یہ لکھا ہے قرآن میں. کبھی آپ نے اس کو سنا؟ کبھی آپ نے اس کو پڑھا؟ کبھی آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ ذرا اسی آیت کو سمجھیے اس مجلس میں اختصار کے ساتھ، اور پھر ٹٹولنا اپنا ایمان کہ اس آیت کا مضمون سننے کے بعد اللہ کی قدرت، ان کی تخلیق کا سسٹم اس آیت کے حوالے سے سمجھ لینے کے بعد یہ ایمان کا گراف کہاں پہنچے گا، یہ ایمان کی سطح کہاں پہنچے گی؟ کبھی اور نہیں، ابھی اسی مجلس میں. اللہ کی دعوت ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی. وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ. تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے سامنے تو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے، کفر نہیں کر سکتے. تو دیکھیے میں نے آپ کے سامنے صرف ایک آیت تلاوت کی ہے ابھی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. ہر انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، یعنی اپنے اس پورے وجود کے مٹیریل پہ غور کرو. یہ تو مٹیریلزم کا دور ہے. میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں مجھے اس کا مٹیریل معلوم ہے. آپ جس کرسی پر بیٹھے ہیں آپ کو بھی اس کا مٹیریل معلوم ہے. یہ عیدگاہ کی دیواریں جس مٹیریل سے بنائی گئی وہ آپ کو معلوم ہے. قرآن کی دعوت یہ ہے کہ تم ہر چیز کے مٹیریل پہ غور کرتے ہو، اپنے وجود کے مٹیریل پہ غور کرو. یہ تمہارا وجود کس مٹیریل سے بنایا گیا؟ کبھی غور کیا؟ نہیں کیا. کیوں؟ قرآن کی آیت نہیں سنی، اللہ کی دعوت نہیں سنی. یہ میرے رب کی دعوت ہے کہ زندگی یوں ہی مت گزار دینا، اپنے وجود پہ غور کرو اور یہ دیکھو کہ تمہارا پورا وجود کس مٹیریل سے تیار کیا گیا. کریں گے غور؟ چلیے میں غور کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں قرآن کے حوالے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں عاص بن وائل بطحائے مکہ کے قبرستان سے ایک بوسیدہ سی ہڈی لایا. اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر انسان کے مر جانے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. میں اسے نہیں مانتا. یہ عاص بن وائل کا کہنا تھا. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث کرنے کے لیے وہ آیا بطحائے مکہ کے قبرستان سے ایک بوسیدہ سی ہڈی لے کر، اور نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر اس بوسیدہ سی ہڈی کو اس نے مسل دیا، اس پہ پھونک ماری، اس کے ذرات کو فضاؤں میں بکھیر دیا. پھر اس نے میرے مصطفیٰ سے پوچھا میں یحیی العظام وہی رمیم. آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے مر جانے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ جس کی میں ہڈی لایا یہ کسی وقت مکے کے چلتا پھرتا انسان تھا، مر گیا، زمین دوز کر دیا گیا، اس کے وجود کے تانے بانے بکھر گئے، ہڈیاں گل گئیں، سڑ گئی. اسی انسان کی ہڈی ہے میرے ہاتھ میں جس کے ذرات کو فضا میں بکھیرا. اب یہ بتائیے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ میں یحیی العظام وہی رمیم. یاسین شریف کے اخیر رکوع میں یہ پورا مضمون موجود ہے. یہ اس کا سوال ہے عاص بن وائل کا نبی کی مکی زندگی میں، اور بڑا پیچیدہ سوال ہے. لیکن جب عاص بن وائل نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال رکھا اور مثال دے کے سوال رکھا تو میرے رب نے جبریل امین کو اپنے نبی کی بارگاہ میں بھیجا. جبریل یہ جواب لے کے جاؤ، میرے نبی کی بارگاہ میں یہ سوال آیا ہے. پورا جواب اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں، لیکن اس کا ایک حصہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا
تاکہ اپنے وجود پہ غور کرنے کا سلیقہ مل جائے، طریقہ معلوم ہو جائے کہ ہم اپنے وجود پہ کیسے غور کریں کہ ہمیں کس مٹیریل سے بنایا گیا۔ یہ مضمون سمجھانے کے لیے میں نے یہ قصہ قرآن کی آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے چھیڑ دیا۔ جبریل امین آئے، جواب دیا، اس کا ایک حصہ دیکھیے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا۔ یہ عاص بن وائل ہمارے سامنے مثال بیان کر رہا ہے، اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا۔ اللہ اکبر، ہمارے سامنے مثال بیان کر رہا ہے، بوسیدہ ہڈی، اس کے ذرات کو فضا میں بکھیرا، پھر پوچھ رہا ہے مَن یحیی العظام وہی رمیم، اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ یہ مثالیں بیان کر رہا ہے ہمارے سامنے۔ وَنَسِیَ خَلْقًا، اور اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا۔ ہم اور آپ بھی تو اپنی پیدائش کو بھولے بیٹھے ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اس آیت کے تناظر میں کبھی اپنے وجود پہ غور کیا؟ نہیں کیا، وہ بھی بھولا بیٹھا تھا، ہم اور آپ بھی بھولے بیٹھے ہیں، جس کے نتیجے میں مسلم ایکس مسلم بن رہا ہے، مومن ایکس مومن بن رہا ہے۔ سابق مسلم کیوں نکل گیا وہ اسلام سے؟ وہ قرآن کی آیتوں کو نہیں سنتا تھا، اس کے درمیان قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے نہیں سنائی سمجھائی جاتی تھیں، نتیجہ کفر کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ وَنَسِيَ خَلْقًا، اہل علم کے لیے سارا جواب اسی جملے میں پوشیدہ ہے۔ ہمارے سامنے آ کے مثالیں بیان کر رہا ہے، یہ تو اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا۔ قرآن کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ سوال تو بہت بعد کا ہے، توجہ دیجئے، یہ سوال تو بہت بعد کا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ اس سے پہلے کا سوال یہ ہے، ماں کے بند اور پیک رحم میں ہڈیوں کا یہ فولڈر ڈھانچہ کدھر سے پہنچا؟ پہلے اسے حل کر، بعد میں آ کے پوچھنا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ حمل ٹھہرنے کے بعد عورت کا رحم چاروں طرف سے پیک ہو جاتا ہے، اس بند رحم میں یہ ہڈیوں کا فولڈر ڈھانچہ کدھر سے پہنچا؟ اس پیک رحم میں ناخون کا مٹیریل کدھر سے پہنچا؟ اس بند رحم میں پتھر کے دانت کدھر سے داخل ہو گئے؟ اس بند رحم میں سوچنے سمجھنے والا دماغ کیسے تیار ہو گیا؟ اس اندھیرے مقام پر یہ دیکھنے والی آنکھیں کیسے بن گئی؟ اس تنگ مقام پر یہ کان اور اس کے پردوں میں قوت سماعت کہاں سے آ گئی؟ اس بند جگہ میں یہ دل کیسے بنا اور کیسے دھڑکا؟ وہاں رگیں اور نسیں کیسے بنی؟ ان میں خون کا دورانیہ جاری ہو گیا۔ یہ مثالیں بیان کر رہا ہے، وَنَسِيَ خَلْقًا، اور اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، میری ایمان والی بہنوں، اگر اپنی پیدائش یاد رہے قرآنی آیات کے تناظر میں، تو یہی قرآن کی ایک آیت ہمارے اور آپ کے دل اور دماغ میں اتنا سال انقلاب برپا کر دے گی کہ ہم کبھی بھی کفر کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ وَنَسِيَ خَلْقًا میں اہل علم کے لیے جواب تھا۔ عاص بن وائل تو بڑے موٹے دماغ کا آدمی تھا، اللہ نے پھر بڑا واضح جواب اس کے لیے دیا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، میرے محبوب نبی سے بتا دیجئے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ یہ پہلے ہڈیاں کہاں سے بن گئیں؟ پیک رحم میں۔ اب آپ دیکھیں، اگر اس طریقے سے ہم قرآن کو سننا سنانا شروع کریں، آیات الہیہ کی توضیح تفسیر اس عنوان سے ہم اور آپ سنیں، تو کیا ایمان سے کفر میں جا سکتے ہیں؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ تمہارے درمیان تو اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے۔ آئیے ہم اور آپ تہیہ کریں، ارادہ کریں، 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 5ویں نشست میں شریک ہو کے عزم مصمم کریں کہ ہم اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، مسجد والی زندگی میں، گھریلو زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت، اس کے سننے سمجھنے کا اہتمام ضرور کریں گے۔ یہی ہمارے ایمان کی حفاظت کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اب دوسری بات سنیے اسی آیت میں، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ یعنی نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے درمیان وفیکم رسول، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں،
اور جب تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں تم کفر کر ہی نہیں سکتے۔ شاید یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے اور آنا چاہیے کہ یہ خوشخبری تو صحابہ کے لیے ہے، رسول علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے، رسول ہمارے درمیان تو موجود نہیں ہے، تو ہمارے ایمان کے تحفظ کی گارنٹی کیا ہوگی؟ ہمارے ایمان کے بچاؤ کے لیے دلیل کیا ہوگی؟ ہمارے درمیان تو اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں، وفیکم رسول، تم کیسے کفر کر سکتے ہو کیونکہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ یہاں تھوڑی مایوسی ہو سکتی ہے، لیکن مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں چند منٹوں میں بڑے اختصار کے ساتھ اپنے درمیان، آپ کے درمیان رسول کی موجودگی ان کی تعلیمات کے لحاظ سے ثابت کیے دیتا ہوں۔ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے، بلا شبہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود مطہر، اپنے وجود منور کے ساتھ، اپنی شخصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود نہیں ہیں۔ یہ تو ایک سچائی ہے۔ اگر یہ سچائی ہے تو میرے ایمان والے بھائیوں یہ بھی سچائی ہے کہ نبی اپنی جملہ تعلیمات کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں۔ جن تعلیمات نے صحابہ کی زندگی میں صالح انقلاب برپا کیا، نبی کی وہ جملہ تعلیمات ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں کہ نہیں؟ پھر نبی کو محسوس کیجئے۔ بس قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے آپ کو نبی کا احساس دلا کر دعا کرا دوں گا۔ ہمارے اور آپ کے درمیان نبی اپنی تعلیمات کے لحاظ سے کیسے موجود ہیں اس کو سمجھو اور فخر کرو۔ قرآن مجید کے 6 پارے میں سورۃ المائدہ کی ایک آیت ہے۔ ابھی آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں ہمارے درمیان نبی موجود ہیں اپنی تعلیم کے لحاظ سے۔ 6 پارے میں سورۃ المائدہ کی آیت یا ایھا الذین آمنو، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کو آواز دی۔ ہم اور آپ بھی اس کے مخاطب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، وضو ہے نہیں تمہارا تو 4 کام کر لو۔ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو۔ یہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ ہر دور کے ایمان والوں کو یہی حکم رہے گا۔ نماز پڑھنی ہے اور وضو نہیں ہے، اللہ نے بس 4 کام بتائے ہیں۔ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ آیت کا ترجمہ سمجھ لیا آپ نے؟ نماز سے پہلے اللہ نے وضو کا حکم دیا، کتنے کام بتائے؟ 4۔ نمبر 1 چہرہ دھو، نمبر 2 دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت، نمبر 3 اپنے سروں کا مسح کرو، نمبر 4 اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ اللہ کا حکم قرآن میں لکھا ہے۔ میں بھی آپ کو احساس دلاؤں گا کہ آپ کے بیچ نبی موجود ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، توجہ سے سننا، میرے ایک سوال کا جواب دے دینا کہ قرآن میں اللہ نے جیسا وضو بتایا ہے، کیا آپ میں سے کسی نے زندگی میں، پوری زندگی میں، پوری مومنانہ زندگی میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے کبھی وضو کیا؟ کبھی آپ نے ایسا وضو کیا جیسے قرآن میں لکھا ہے؟ کسی مسجد کے وضو خانے میں یا اپنے گھر میں وضو کرنے کے لیے آپ نے پانی لیا ہو اور چہرہ دھونا شروع کر دیا ہو؟ ایسا کبھی آپ نے نہیں کیا۔ آپ تو چہرہ دھونے سے پہلے 3 کام ضرور کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں۔ قرآن آپ کے پاس موجود ہے، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تمہارے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ میں نے وہ آیت پڑھی وضو کے لیے تو پانی لو اور چہرے دھونا شروع کر دو، چہرہ دھونے سے اپنے وضو کا آغاز کرو۔ آپ نے کبھی ایسا وضو کیا؟ نہیں کیا۔ قرآن میں تو یہی لکھا ہے کہ چہرہ دھو کر اپنے وضو کا آغاز کرو۔ وضو میں پہلا کام ہے چہرہ دھونا، لیکن آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ آپ جب کبھی وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوتے ہیں۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو، اور دونوں ہاتھ 3 مرتبہ گٹوں تک دھونے کے بعد ابھی بھی آپ چہرہ دھونے کے لیے تیار نہیں،
آپ کلی کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، منہ صاف کرتے ہیں، 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں، یہ وضو میں کلی کرنا قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے، پھر بھی یہ آپ کر رہے ہیں۔ اور کلی سے فارغ ہو کر چہرہ دھونے کے لیے بھی آپ تیار نہیں، پھر آپ 3 مرتبہ پانی ناک میں چڑھاتے ہیں۔ یہ ناک میں پانی چڑھانا بھی واللہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے۔ قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ وضو کرنے کے لیے بیٹھو، پانی لو اور اپنا چہرہ دھو، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یہ پہلا عمل اللہ نے بتایا ہے۔ لیکن اللہ کا کوئی بندہ ایسا وضو نہیں کرتا جیسا اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ کیوں نہیں کرتے آپ بتائیے مجھے، میں بتاؤں آپ کو۔ آپ ویسا وضو جیسا قرآن میں لکھا ہے صرف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ آپ کے درمیان رسول اپنی تعلیمات کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے درمیان رسول کی تعلیمات سنتوں کے حوالے سے موجود ہے، تبھی تو آپ قرآن کے مطابق وضو نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا ہم اللہ کی بات ضرور مانیں گے، اللہ کی اطاعت ضرور کریں گے، اللہ کا امتثال امر ضرور کریں گے، لیکن ہم اللہ کا ہر حکم نبی کے طریقے پر مانیں گے۔ اللہ کی آیتیں بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور نبی کے طریقے بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ کے احکام قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں اور نبی کی پیاری پیاری نورانی نورانی سنتیں ہمارے درمیان احادیث کے حوالے سے موجود ہیں۔ ہم اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر پورا کریں گے۔ تو پھر آپ نے وضو کیسے کیا؟ چہرہ دھونے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے کیونکہ نبی کا یہی طریقہ رہا۔ پھر آپ نے کلی کی کیونکہ یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ پھر آپ نے ناک میں پانی چڑھایا، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے درمیان نبی اپنی تعلیمات کے ساتھ اپنی سنتوں کے حوالے سے موجود نہ ہوتے، ہم تو پانی لیتے چہرہ دھونا شروع کر دیتے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، تم کیسے گمراہ ہو سکتے ہو؟ صحابہ کے لیے نبی کا نورانی وجود تمہارے درمیان موجود ہے، ہمارے اور آپ کے لیے وَفِيكُمْ رَسُولُ، تمہارے درمیان رسول کی پوری زندگی موجود ہے، تم کیسے گمراہ ہو سکتے ہو؟ پیارے نبی سے کتنی محبت ہو جائے گی۔ ایک جملہ عرض کیے دیتا ہوں، آپ کی بہت کام آئے گا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اور آپ کی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں، 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں کوئی ایک ایسا کام نہیں ہے جس کے لیے میرے مصطفیٰ کا طریقہ موجود نہ ہو۔ نہ سیکھنا، عمل نہ کرنا، یہ تو ہماری اور آپ کی کوتاہی ہے نا۔ جب نبی موجود تھے تو نبی سے ابو جہل نے کوئی فائدہ اٹھایا؟ نبی موجود ہیں، ابو لہب نے کوئی فائدہ اٹھایا؟ صدیق اکبر نے کتنا اٹھایا، عمر فاروق نے کتنا اٹھایا، عثمان و علی نے کتنا فائدہ اٹھایا رضی اللہ عنہم۔ تو ہمارے اور آپ کے درمیان نبی کی تمام سنتیں موجود ہیں۔ 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی کے ہر عمل کے لیے نبی کا واضح طریقہ موجود ہے۔ سیکھیں گے تو فائدہ ہوگا، ایمان بچا رہے گا، اور نہیں سیکھیں گے تو پھر ایمان سے دوری ہو سکتی ہے، حالات اتنے خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے 3 سنتیں نبی کی عرض کی، وضو میں چہرہ دھونے سے پہلے تھوڑا سا ڈیپ میں جا کے، گہرائی میں جا کے اس کا فلسفہ عرض کر دوں، اس کے بعد دعا۔ جب اللہ کا حکم ہے کہ وضو کرنے میں چہرہ پہلے دھو، اس سے پہلے نبی نے 3 سنتیں دیں، دونوں ہاتھ گٹوں تک، کلی اور ناک میں پانی، 3 سنتیں دیں۔ کیوں؟ کوئی وجہ ہوگی، کوئی حکمت ہوگی، اس کا کوئی ریزن ہوگا۔ جو میں حکمت عرض کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ نے اس کو توجہ سے سن لیا تو نبی کی ہر سنت سے پیار ہو جائے گا، نبی کی ہر سنت ہم اپنی ضرورت محسوس کرنے لگیں گے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، میری ایمان والی بہنوں، ہر پانی سے وضو نہیں ہوتا، یا ہو جائے گا پانی چاہے جیسا ہو اس سے وضو ہو جائے گا؟ نہیں، ہر پانی سے وضو نہیں ہوتا، اسی پانی سے وضو ہوگا جس کی 3 صفات صحیح ہوں، اس کا رنگ صحیح ہو۔ غلاظت کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے اس کا رنگ خراب ہو گیا، بدل گیا، تو کیا اس پانی سے وضو ہو جائے گا؟ بالکل نہیں۔ نمبر 2، اس کا ذائقہ صحیح ہو، اگر ذائقہ بدل گیا تو کیا اس پانی سے وضو ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا۔
اس پانی کی بو صحیح ہو، اسمیل صحیح ہو. اگر بو صحیح نہیں ہے تو کیا اس پانی سے وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. وضو اسی پانی سے ہو سکتا ہے جس کی یہ تین صفات صحیح ہوں. اس کا رنگ صحیح ہو، اس کا ذائقہ صحیح ہو، اس کی بو صحیح ہو. پانی کی یہ تین صفات صحیح ہوں گی تو ایسے پانی سے وضو ہوگا تو آپ کی نماز ہو جائے گی. وضو ہوگا تو ہاتھ میں قرآن لے سکتے ہیں. وضو ہو جائے گا تو آپ طواف کر سکتے ہیں. وضو کے لیے جس پانی کی تین صفات کا صحیح ہونا ضروری ہے تو کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ نے اللہ کا حکم چہرہ دھونا، یہاں سے وضو شروع کرنا ہے. چہرہ دھونے سے پہلے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تین سنتیں دے دیں. جب گٹوں تک ہاتھ دھو گے تو اس کا رنگ معلوم ہو جائے گا، جب کلی کرو گے اس کا ذائقہ معلوم ہو جائے گا، جب ناک میں پانی چڑھاؤ گے تو اس کی بو معلوم ہو جائے گی. پانی کی ان تینوں صفات کا چیک اپ نبی کی سنتوں کے حوالے سے ہو گیا. اب پورے یقین کے ساتھ اپنے اللہ کا حکم پورا کرو، چہرہ اب دھو، کیونکہ پانی کا چیک اپ نبی کی نورانی سنتوں کے ذریعہ پہلے ہو گیا. گٹوں تک ہاتھ دھوئے تو رنگ معلوم ہوا، کلی کی تو ذائقہ معلوم ہوا، ناک میں پانی چڑھایا اس کی بو معلوم ہو گئی. یہ ہے سنتوں کی اہمیت. ہمارے اور آپ کے درمیان نبی کی سنتیں موجود ہیں، ان کو اپناتے رہیں، ان پہ عمل کرتے رہیں. تو قرآن کا وعدہ ہے تم کیسے کفر کر سکتے ہو، یعنی تم کفر کر ہی نہیں سکتے. تمہارے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان قرآن کی آیتوں کی تلاوت تو ہو رہی ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان اللہ کے رسول اپنے وجود منور کے ساتھ تو موجود نہیں ہیں مگر اپنی تمام نورانی سنتوں کے ساتھ موجود ہیں. مسجد میں داخل ہوتے ہو ذرا ان کی سنتوں کو اپنا کے جانا. نبی کی تعلیمات آپ کے درمیان موجود ہیں. مسجد سے نکلو ان کی سنتوں کو اپناؤ، نبی کی تعلیمات آپ کے درمیان موجود ہیں. کھانا کھاؤ سنتوں کے مطابق کیونکہ تمہارے ساتھ نبی کی سنتیں موجود ہیں. اگر نبی کی سنتوں کو اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں ہم اور آپ برپا کرتے رہے تو قرآن کی خوشخبری ہے تم کفر نہیں کر سکتے، ایمان سے نکل کے کفر میں نہیں جا سکتے. یہ بیماری اپنے آپ ختم ہو جائے گی. اس سے پہلے توقع بیکار ہے. نہ ایمان کی بشاشت ملی، نہ ایمان کی حلاوت ملی، نہ قرآن کی آیتوں کو سنا سمجھا، نہ نبی کی سنتوں پر عمل کیا. پھر تو کوئی بھی ایکس مسلم بن سکتا ہے. پھر کون سے تعجب کی بات ہے؟ اپنے ایمان کو اس سطح پر لے آئیے جس سطح پر ایمان مطلوب ہے. میں اپنی طرف سے نہیں، اللہ اس کے رسول کی طرف سے گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کبھی ارتداد نہیں کر سکتے. زندگی کے آخری سانس تک ایمان پر باقی رہیں گے. جب رگیں جہاں کٹ رہی ہوگی تو دل اور دماغ اور زبان پکار رہے ہوں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. زندگی کے آخری سانس تک یہ ایمان باقی رہے گا. شرائط میں نے قرآن و حدیث کے حوالے سے ذکر کر دیں. اس معیار کا اگر ایمان ہے تو خطرہ ہے کوئی ڈر ہے؟ بالکل نہیں، ورنہ اسی ڈر میں ہم ڈوبے رہیں گے. ایمان والے ایمان چھوڑ کے کفر میں جاتے رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں روک سکتی. یہ فتنہ ارتداد آج کے دور میں بڑھ گیا. جو ایمان والے ایمان چھوڑ کے کفر میں آ رہے ہیں ان کے بارے میں میں نے کیا بتایا قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ وہ پہلے بھی مومن نہیں تھے، پہلے بھی مومن نہیں تھے کیونکہ وہ معیار ان کے پاس تھا ہی نہیں. اگر وہ پہلے سے مومن ہوتے تو کیا ایمان چھوڑ کے کفر میں جا سکتے تھے؟ نہیں جا سکتے تھے. جو ایمان سے کفر میں جا رہا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی زبردستی نہیں، ان کی مرضی ہے. چاہے جہاں جائیں اختیار ہے ان کو، کوئی بھی دھرم اختیار کریں.
لیکن ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے ہر صاحب ایمان کے سامنے اللہ اس کے رسول کا وہ پیغام پہنچا دیں جو ایمان کے برقرار رہنے کے لیے ضروری ہے. پیغام پہنچانا ہمارا اور آپ کا کام ہے. ماننا نہ ماننا کسی بھی شخص کا اپنا فعل ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فتنہ ارتداد کو کیسے روکا جائے یہ موضوع شامل کیا گیا. یہ بڑا پیچیدہ موضوع تھا لیکن اللہ کی توفیق سے قرآن و حدیث کے تناظر میں آپ کے سامنے حقیقت اجاگر ہو گئی. تہیہ کریں ایمان کی حلاوت پانے کے لیے وہ 3 صفات اپنے اندر پیدا کریں گے. کائنات کی ہر شے کے بالمقابل اللہ اس کے رسول زیادہ محبوب بن جائیں. محبت کسی سے بھی آپ کریں لیکن وہ اللہ کے واسطے ہو. ایمان سے کفر میں لوٹنا اتنا ناپسند ہو جائے جتنا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتے ہیں. اب ایمان کی حلاوت مل جائے گی, اب ایمان کی بشاشت مل جائے گی, اور جسے ایمان کی حلاوت مل گئی وہ ایمان سے کفر میں نہیں جا سکتا. نمبر 2, اپنے ماحول میں قرآنی آیات کی تلاوت, اس کی تشریح, اس کی تفسیر, اس کی افہام و تفہیم, آیات الہی کے مضامین کی تشریح, اس ماحول کو اپنائیے. وہ بڑے ظالم لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں میاں قرآن سننے کی کیا ضرورت ہے, یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. آپ قرآن نہ پڑھنا, آپ قرآن نہ سننا, آپ قرآن نہ سمجھنا. ایک مستقل مہم چلائی گئی عالمی سطح پر, ایمان والا قرآن سے دور ہو گیا. قصوں کی کتابیں سنائی جاتی ہیں, بڑے شوق سے سنتا ہے. کہانیاں سنائی جاتی ہیں, بڑے شوق سے سنتا ہے. میرے رب کا کلام جہاں سنایا جاتا ہے سنانے والے کو سب سے پہلے مسجد سے معطل کر دیتے ہیں. امام صاحب یہ کیا حرکت آپ نے شروع کر دی؟ قرآن کی تفسیر. غیر آپ کے دشمن نہیں. کفر و شرک والے آپ کو مسجد میں قرآن کی تفسیر سے روکنے کے لیے آئیں گے؟ نہیں تو آپ ہی کے درمیان ہیں وہ لوگ جو قرآن کی تفسیر سے, اس کے سننے سنانے سے آپ کو روکتے ہیں, رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. بس ان کو پہچان لو کہ یہ کون لوگ ہیں. قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے تم میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ قرآن کہتا ہے ہدی للناس, یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. ہدی للمتقین, یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اب آپ کے بیچ وہ کون لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں قرآن نہ سنو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے, قرآن نہ سمجھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے, قرآن کی تفسیر امام صاحب نہ کیجئے گمراہی پھیل جائے گی. اگر ان کی شناخت آپ کر لیں اور ان سے اپنے آپ کو بچا لیں اور اصل حقیقت پر آ جائیں, وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ, تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ, تمہارے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے. تلاوت الہی کے ہوتے ہوتے آیات قرآنیہ کے سمجھتے ہوئے کفر نہیں ہو سکتا. وَفِيكُمْ رَسُولُ, اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. رسول کی سنتوں کو اپنانا ہوگا. اگر رسول کی سنتیں نہیں اپنائیں تو پھر بہت ممکن ہے کہ انسان ایمان سے نکل کے کفر میں پہنچ جائے. آیات الہیہ بھی ضروری, نبی کی پیاری نورانی سنتیں بھی ضروری. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.